نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کے حقوق کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ والدین کی خواہش اور اب بھی وہ تمہاری تعلیم و تربیت کی ہر وقت خواہش مند رہیں، اور ان کی دلی آرزو اور خواہش یہی ہے کہ تم بڑے ہو کر اپنی سعادت، نیک بختی، اخلاق، شرافت کا ایسا نمونہ پیش کرو جو اپنے نظیر آپ ہو۔ انہوں نے جہاں تمہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، پہنایا، وہیں تمہیں اخلاق و آداب کی خوبیوں سے مالا مال کرنا بھی چاہتے ہیں۔ والدین کی یہ خواہش ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت ایسی کریں کہ دوسرے لڑکے تمہیں دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ تمہارے اخلاق اور اچھی عادات سے تمہارے چھوٹے بھائی تم سے اچھی نصیحت اور عمدہ سلیقہ حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے مطالعے کے لیے اس قسم کی کتابیں فراہم کرتے ہیں جن سے شرافت، اخلاق، ایثار، ہمدردی، مروت وغیرہ کے تمہیں سبق ملیں، اور تم کو ہر اس کتاب کے مطالعے سے روکتے ہیں جو جھوٹے قصے، افسانے، اخلاق و مضامین سے پر ہوتے ہیں، برے دوستوں سے بچاتے ہیں اور بری کتابوں سے بچاتے ہیں، گمراہیوں کی ترغیب اور فحش واقعات سے لبریز ہوتی ہیں۔ بری کتابیں اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ تمہارے اخلاق برے نہ ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد اللہ کی ایک امانت ہے جسے نہ صرف پرورش کرنے کے لیے بلکہ تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ اگر ہم اولاد کی تعلیم تربیت میں کمی کریں گے تو گویا اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے فرض کو نظر انداز کریں گے اور اس کی امانت میں خیانت کریں گے، اور قیامت کے روز پروردگار کے سامنے سرنگوں ہوں گے، سوائے پشیمانی کے اور کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ اسی کے مد نظر وہ اپنی آسائشوں، آرام، راحتوں کو نظر انداز کر کے تمہاری آسائش، تمہارے آرام و راحت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے شریف لائق استاد تجویز کرتے ہیں کہ ان کی صحبت سے تم فیض یاب ہو اور با حیا، با اخلاق، شریف لڑکے کہلاؤ، دنیا کے سامنے شرافت اور اخلاق کا نمونہ بن کر اپنے آپ کو پیش کر سکو، دونوں جہاں کی عزت و آبرو حاصل کر سکو۔ پالنے میں تکلیف برداشت کرنا، میرے عزیز بہنوں، جن کی اس قسم کی آرزوئیں، تمنائیں ہوں، جو تمہاری فلاح و بہبودی کے ہر وقت خواہش مند ہوں، وہ تمہارے آرام کی خاطر خود تکلیفیں برداشت کرتے ہوں، کیا تم ان کا احسان نہ مانو، ان کی فرما برداری نہ کرو؟ کیا ان کی خدمت گزاری نہ کرو جنہوں نے تمہاری بچپن کی گندگیوں کو برداشت کیا ہو، جنہوں نے تمہاری بیماری کی وجہ سے اپنے راتوں کی نیند کو حرام کیا ہو، جنہوں نے تمہیں اچھا کھلانے کے لیے خود اچھا کھانے کی تمنا نہ کی ہو، جنہوں نے اچھا پہنانے کے لیے خود اچھا پہننے کی خواہش نہ کی ہو، جنہوں نے تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو بے شمار فکروں میں مبتلا کر رکھا ہو۔ اگر تم اپنے مہربان محسن والدین کی نافرمانی کرو تو تم سے زیادہ کوئی احسان فراموش اور نالائق نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑھ کر رب کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ والدین کی فرما برداری اور شکر گزار کی تائید فرمائی۔ چند آیات ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی۔ اس کی ماں نے ضعیف پر ضعیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر، یاد رکھ میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیات میں ماں کا حق باپ سے زیادہ فرمایا، اس لیے وہ کئی مہینوں تک پیٹ میں لیے پھرتی ہے اور تھک جاتی ہے، بڑی تکالیف کے ساتھ اس کو جنا، پھر 2 سال تک اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیسی کیسی سختیاں، تکلیفیں جھیل کر بچے کی تربیت فرمائی، اپنے آرام پر اس کے آرام کو ترجیح دی، اس لیے ماں کا احسان، اس کی شکر گزاری باپ سے زیادہ ہوئی۔ اور ایک جگہ فرمایا، آیات کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے میں پورا ہوتا ہے۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما
کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائے ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور تو میری اولاد میں بھی یہ صلاحیت پیدا فرما۔ میں آپ کی جناب میں رجوع کرتی ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔ اس آیات میں بھی اوپر والی آیات کی طرح والدہ کا حق زیادہ فرمایا۔ کئی مہینے حمل میں رکھا، اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی رہی، کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتی رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا، کیا بات دیکھی؟ صحابہ نے فرمایا، آج آپ نے خلاف معمول ممبر پر چڑھتے ہوئے ہر سیڑھی پر آمین فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچے وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام تینوں شخصوں کی ہلاکت کی بد دعا مانگی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ بد دعا کتنی سخت ہوگی۔ اول تو جبرائیل علیہ السلام کی ہی بد دعا کیا کم تھی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہہ دی۔ اللہ ہمیں بچائے اس بد دعا سے۔ والدین کی فرمانبرداری کی تاکید۔ ایک حدیث میں ہے، جنت کے دروازوں میں سے بہترین باپ ہے، تیرا جی چاہے کہ اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد؟ فرمایا، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا۔ عرض کیا، پھر کون سا عمل؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے جہاد کی اجازت طلب کی۔ فرمایا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں زندہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، انہی کی خدمت میں جہاد کا ثواب موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے عرض کیا، میں ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں، جب میں چلا ہوں تو ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ فرمایا، فوراً واپس جا، ان دونوں کو جس طرح رلایا ہے اسی طرح ہنسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کیا، حضور فقط ماں زندہ ہے۔ فرمایا، اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر تو نے پوری طرح خدمت کی تو تجھ کو نہ صرف جہاد بلکہ حج اور عمرے کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیجیے۔ فرمایا، تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں ماں تو ہے۔ فرمایا، اسی کے پاس رہے، جنت اسی کے پاؤں کے نزدیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق کی کشادگی، عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے فرمانبردار کو یہ الفاظ فرمائے، ماں باپ کے فرمانبردار کو مبارک ہو، خدا اس کی عمر زیادہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، نیک سلوک اچھے برتاؤ میں کس کو مقدم کرنا چاہیے؟ فرمایا، ماں کو۔ سائل نے کہا، پھر کس کو؟ فرمایا، ماں کو۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا، باپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ مطلب یہ کہ ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک صحابی نے دریافت کی، فرمایا، والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی ان کی رضا تیرے لیے جنت کا باعث، ان کی ناراضگی تیرے لیے جہنم کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ
شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہیں معاف فرما دیں، مگر والدین کی نافرمانی کا وبال مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہے، ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور ہر جرم پر گرفت کا مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا گناہ ایسا سخت ہے کہ اس کا مواخذہ مرنے سے پہلے بھی کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، مجھے کیا اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت میں نبیوں، صدیقین، شہدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ تو ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ تک پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بدنصیب ہے کہ وہ اس ہوا سے محروم رہے گا۔ مطلب یہ کہ جنت سے انتہائی بعد ہوگا۔ حدیث ہے، ماں باپ کے نافرمان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا۔ حدیث، ماں باپ کے نافرمان کو جنت میں داخل نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے۔ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، میدان جہاد سے بھاگنا، یہ ایسے مذموم فعل ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ طبرانی۔ حدیث، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ بخاری مسلم۔ حدیث، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہ جائے گا۔ اسی طرح دیوس وہ عورت ہے جو عورت ہو کر مردوں کی طرح وضع اختیار کرے۔ حدیث، بڑے بڑے گناہوں میں ایک بڑا یہ بھی گناہ ہے، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے، سرکار نے فرمایا، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ جب تم دوسرے کے ماں باپ کو برا کہو گے تو یقیناً اس کے بدلے میں تمہارے ماں باپ کو برا کہے گا۔ تمام بڑے گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، دعائیں کرنے والا بنائے، نیک لوگوں میں ہمارا شامل ہو جائے۔ حساب کتاب